پارگلی ابراہیم پاشا، جنہیں سلطان سلمان اعظم کی دور اندیش نظروں نے چنا تھا، ایک ایسے شخص کا نام ہے جو جوانی میں ہی سلطنت عثمانیہ کا مقبول ترین وزیر بن کر ابھرا۔ آپ نے جس کام میں ہاتھ ڈالا، کامیابی نے ان کے قدم چومے، لیکن فخر اور دشمنوں کی سازشوں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ ابراہیم پاشا 1493 کو شمالی یونان، جو اس وقت جمہوریہ وینس کا حصہ تھا، کہ ایک قصبہ پارگا میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پارگا سے تعلق کی وجہ سے آپ کو پارگلی ابراہیم پاشا کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ایک ملاح تھے۔ لڑکپن میں آپ کو گہری قزاقوں نے گرفتار کر کے بطور غلام فروخت کر دیا، اور منیسیا میں ایک مسلمان دولت مند بیوہ نے انہیں خرید لیا۔ شہزادہ سلمان بھی اس وقت تربیت کے سلسلہ میں منیسیا میں موجود تھے۔ وہاں ان کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ ابراہیم فن موسیقی کے ماہر تھے۔ ان کے اس کمال کا اثر شہزادہ سلمان پر خاص طور پر پڑا۔ شہزادہ سلمان نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ کیونکہ دونوں ہم عمر تھے، اس لیے ان کی آپس میں بہت جلد دوستی ہو گئی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ پارگلی ابراہیم کی یہیں تربیت ہوئی اور آپ ماہر کثیر لسانی یعنی پولیگلوٹزم اور ماہر کثیر علوم یعنی پولی میتھ بنے۔ 1520 میں سلمان اعظم نے جب تخت سنبھالا تو آپ پارگلی ابراہیم کو اپنے ساتھ استنبول لے آئے۔ یہاں پہنچ کر پارگلی ابراہیم اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے روز بروز سلطان سلمان اعظم کی نظر میں زیادہ محبوب ہوتے گئے۔ سلطان نے ان کو یکے بعد دیگرے بہت سے عہدے عطا کیے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ ایک موقع پر ابراہیم پاشا خود اتنی جلد ترقی سے پریشان ہو گئے اور سلطان سلمان سے درخواست کی کہ ان کی مزید ترقی نہ کی جائے، کیونکہ اتنی جلد ترقی کی وجہ سے کہیں وزراء ان سے حسد اور دشمنی پر نہ اتر آئیں۔ سلطان سلمان آپ کی عاجزی سے مسرور ہوئے اور قسم کھائی کہ آپ اپنے عہد میں ابراہیم پاشا کو قتل نہیں کریں گے۔ 1523 میں سلطان سلمان نے آپ کو سلطنت عثمانیہ کا صدر اعظم مقرر کیا اور اپنی بہن خدیجہ سلطان کی شادی آپ سے کروائی۔ ابراہیم پاشا کی صدر اعظم بننے کے بعد پہلی فوجی مہم مصر کی تھی۔ 1524 میں جب مصر کے گورنر احمد پاشا نے بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تو اسے قتل کر دیا گیا اور ابراہیم پاشا مصر آئے، جہاں آپ نے دوبارہ امن قائم کیا اور انتظامی اور مالیاتی اقدامات متعارف کروائے، جس سے مصر میں عثمانی اقتدار مستحکم ہوا۔ 1526 میں اناطولیہ میں اٹھنے والی بغاوت کو آپ نے کامیابی سے فروغ کیا۔ یورپ کے ساتھ سفارتی سطح پر ابراہیم پاشا نے بہت کامیابی حاصل کی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سفارتی سطح پر سلطنت عثمانیہ کی اصل طاقت آپ تھے۔ 1533 میں آپ نے چارلس پنجم، جو تقریباً نصف یورپ کا حاکم تھا، کو ہنگری کو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار بنانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ کے فرانس سے کیے گئے تجارتی معاہدے بھی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان سلمان اعظم ابراہیم پاشا پر حد درجہ اعتماد کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دونوں ساتھ ہی کھانا کھاتے، تمام امور سلطنت دونوں کے باہمی مشورہ سے طے پاتے۔ جن مارکوں میں سلطان سلمان کسی معذوری کی وجہ سے خود شرکت نہ کر سکتے، ان میں ابراہیم پاشا کو سر عسکر بنا کر بھیجتے۔ 13 سال تک سلطان سلمان کے اعتماد کی یہی کیفیت رہی، لیکن پھر آپ کے دل میں ابراہیم کی طرف سے شکوک پیدا ہونے لگے۔ ان شکوک کی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق ابراہیم پاشا کو اتنے زیادہ اختیارات دیے جانے کی وجہ سے کئی وزراء آپ سے حسد کرنے لگے تھے اور وہ گاہے بگاہے آپ کے خلاف سلطان کے کان بھرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ جبکہ کچھ مورخین کے مطابق ابراہیم پاشا سلطان سلمان کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو بہت اہمیت دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ سلطان سلمان کے بعد اگلے سلطان بنیں، لیکن خرم سلطان، جو سلطان سلمان کی زوجہ تھیں، یہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں اور وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلطان بنا دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس کے علاوہ خرم سلطان وزیر اعظم کے عہدہ پر اپنے داماد رستم پاشا کو مقرر کروانا چاہتی تھیں، اس لیے آپ ابراہیم پاشا کے خلاف
سلطان کے دل میں شکوک پیدا کرتی رہتی تھیں۔ بہرکیف دوسری طرف ابراہیم پاشا کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کے خلاف ان شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملی۔ چونکہ سلطان سلیمان اعظم نے ابراہیم پاشا کو سلطنت کے تمام اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ابراہیم پاشا اپنے کو سلطان کا ہم پلہ خیال کرنے لگے، اور یہی خیال ان کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ ان کی خود اعتمادی یہاں تک ترقی کر گئی کہ صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کے دوران آپ نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر لیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان اعظم کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک یقین کی حد تک پہنچ گئے۔ چنانچہ 15 مارچ 1536 کو جب ابراہیم پاشا حسب دستور کھانا کھانے کے لیے محل شاہی میں داخل ہوئے تو پھر اس میں سے زندہ نہیں نکلے، اور دوسرے روز محل میں ان کی لاش پائی گئی۔ ابراہیم پاشا کی تمام جائیداد اور دولت ضبط کر لی گئی۔ چونکہ سلطان سلیمان نے ابراہیم پاشا کی جان نہ لینے کا عہد کر رکھا تھا، اس لیے ایک مقامی مذہبی رہنما سے فتویٰ حاصل کیا گیا، جس نے عہد وفا نہ کرنے کی پاداش میں استنبول میں ایک مسجد کی تعمیر کروانے کا کہا۔ ابراہیم پاشا کی موت کے 20 سال بعد بھی سلطان سلیمان کو آپ کی موت کا افسوس رہا، جس کی جھلک ان کی نظموں میں نظر آتی ہے۔